اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام جلالین سورہ بقرہ کا درس بفضلہ تعالی قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 168 یعنی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس، لوگو، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، یعنی کھانے پینے کے معاملے میں ان تمام پابندیوں کو توڑ ڈالو جو توہمات اور جاہلانہ رسموں کے بنا پر لگی ہوئی ہے۔ مصنف کہتے ہیں وَنَزَلَ فِي مَنْ حَرَّمَ الصَّوَائِبَ۔ یہ آیت جس کی ابھی میں نے تلاوت کی، اس کے سبب نزول، اس کی شان نزول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف مفسر جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نزل فی من، اور یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے صوائب اور ان کے مانند بہائر وغیرہ کو حرام کر رکھا تھا۔ صوائب یہ جمع ہے صائبہ کی۔ صائبہ وہ اونٹنی جو زمانے جاہلیت میں بت کے نامزد کر دی جاتی تھی، اس کے دودھ اور گوشت کو حرام سمجھا جاتا تھا، یہ ہے صوائب۔ نیچے ایک لفظ اور آئے گا بہائر۔ بہائر بحیرہ کی جمع ہے، وہ اونٹنی جس کا صرف دودھ بتوں کے نام پر نامزد اور ممنوع کر دیا جائے۔ تبحر کے معنی شک کرنا ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایسے جانوروں کے کان بطور علامت شک کر دیے جاتے ہیں، اس لیے انہیں بہائر کہتے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے حق میں جن لوگوں نے صوائب کو، بہائر کو، حام وغیرہ کو اپنے اوپر اپنی مرضی سے حرام کر رکھا تھا، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ حال کہتے ہیں حلال اعراب بیان کر رہے ہیں، نصب ہے حالیت کے بنا پر، اور طیبہ کو نصب ہے اس لیے کہ یہ حلال کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ حلال کی صفت ہے۔ تو کہتے ہیں حلالاً یہ حال ہے، طیبہ صفت مؤکدہ، صفت مؤکدہ ہے۔ واضح رہے اگر شرعی پاکیزگی مراد ہو طیب سے تو حلال کی صفت مؤکدہ ہے، توضیح کرنی مقصود ہے حلال کی۔ اور اگر لوگوں کا مرغوب ہونا مراد لیا جائے طیب سے تو ایسی صورت میں یہ صفت مفیدہ ہوگی۔ کہتے ہیں حلالاً حال ہے اور طیب صفت مؤکدہ ہے، مؤکدہ ہے حلال کی۔ کہتے ہیں
بئی طور کہ اس کی تفسیر کی جائے اسی سے جس کو ابھی میں نے بیان کیا کہ شرعی پاکیزگی مراد ہے، تو ایسی صورت میں صفت مؤکدہ مراد ہوگی، اور اگر لوگوں کا مرغوب ہونا مراد لیا جائے تو ایسی صورت میں یہ صفت مفیدہ ہوگی۔ مستلزہ اے ما یستلزہ الناس، جس کو لوگ مرغوب سمجھیں، تو اس طور پر اگر اس معنی میں ہے تو یہ صفت مفیدہ ہوگی۔ کون؟ طیبہ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو۔ تزئینہ سے مصنف اشارہ کر رہے ہیں مضاف کی تقدیر کی طرف، اے طرق تزئینہ، اس کے تزئین کے راستوں پر، اور اس کی تزئین، شیطان کی تزئین کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا، کہ تو اس کی تزئین کے راستوں پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، یقین مانو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ مبین کی تفسیر بین العداوہ سے کر رہے ہیں۔ بین العداوہ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ماخوذ ہے ابان لازم سے، متعدی سے نہیں، جس کی دشمنی واضح، ظاہر اور کھلی ہوئی ہے، شیطان جس کی دشمنی کھلی ہوئی ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ یعنی شیطان تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، اور شیطان تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے۔ یعنی ان وہمی رسموں اور پابندیوں کے متعلق یہ خیال کہ یہ سب مذہبی امور ہیں جو خدا کی طرف سے تعلیم کیے گئے ہیں، دراصل شیطانی اغوا کا کرشمہ ہے، اس لیے کہ فی الواقع ان کے من جانب اللہ ہونے کی کوئی سند موجود نہیں ہے، سند چاہیے۔ انما یامرکم بالسوء، یقیناً شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بدی کا، والفحشاء اور فحش برائی کا۔ سوء اور فحشاء میں فرق کرتے ہیں کہ عرفاً عقلاً جو چیز بری ہو اس کو سوء کہتے ہیں، اور شرعاً جو چیز بری ہو اس کو قبیح کہتے ہیں۔ شیطان تمہیں بدی اور بری باتوں کا حکم دیتا، فحشاء یعنی از روئے شرع جو بری ہے اس کا حکم دیتا ہے، اور شیطان تمہیں حکم دیتا، سکھاتا ہے کہ اللہ کا نام لے کر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حرام نہیں کیا ہے اسے حرام کرنا، اور اس کے سوا یعنی دوسروں کو اللہ کا شریک بنانا، ان باتوں کا تمہیں علم بھی نہیں ہے کہ سچ مچ دوسرے اللہ کے شریک ہیں، اور اس بات کا کہ بہائر اور صوائب کو اللہ نے حرام کیا ہے، ان باتوں کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، مگر شیطان ان باتوں کو اللہ کا نام لے کر تمہیں سکھاتا ہے کہ تم ایسا کہو، تو واضح رہے کہ وہ کھلا ہوا دشمن ہے، تم ان کی باتوں میں نہیں آؤ۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ان سے یعنی کفار سے، مشرکین سے کہا جاتا ہے، اب ہم سے یہاں پر ہم کی ضمیر کا مرجع کفار ہے، مراد کفار و مشرکین ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا قول، کہتے ہیں عبادت اصنام و تحریم الصوائب والبہائر کے دلیل سے کہ یہاں پر مراد ہم سے کفار ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی کفار اور مشرکین سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اتبعوا ما انزل اللہ، ان احکام کی، ان ہدایات کی پیروی کرو جسے اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ نے اتارا ہے یعنی توحید کی پیروی کرو، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، توحید کی پیروی کرو، وتحلیل الطیبات، اور پیروی کرو طیبات کی، تحلیل کی، کلو مما فی الارض حلالا طیبا۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ان ہدایات کی، پیروی کرو ان احکام کی جنہیں اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی توحید کی پیروی کرو، تحلیل طیبات کی پیروی کرو، قالو، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع، بلکہ یعنی ہم ان احکام کی پیروی تو نہیں کرنے والے ہیں جنہیں اللہ نے نازل کیا ہے، بلکہ بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ان چیزوں کی، ان باتوں کی، جن باتوں پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، اسی کی ہم پیروی کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جن باتوں پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے وہ کیا ہے؟ بتوں کی پرستش ہے، نہ کہ توحید ہے، اور صوائب اور بہائر کی تحریم ہے۔ ابھی صوائب اور بہائر کے معنی میں بیان کر چکا ہوں۔ انہی پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، انہی پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، بت پرستی پر، تحریم صوائب اور بہائر پر، اس لیے ہم انہی کی پیروی کریں گے، اس کی پیروی تو ہم کرنے والے نہیں ہیں جسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس کے جواب میں ہاں، باپ دادا سے ایسا ہوتا ہوا آیا ہے، اس لیے ہم بھی ویسا ہی کریں گے، ایسا ہی کریں گے۔ یعنی جب ان جہال کو، ان کفار و مشرکین کو یہ بتایا جاتا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، اللہ نے ایسا نہیں فرمایا ہے، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ صدیوں سے، زمانوں سے ہمارے باپ دادا ایسا کچھ کرتے آئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انہوں کرتے آئے تو اس کی کوئی سند تو ضرور ہوگی۔ یہ کہہ کر کے دعوت کو رد کر دیتے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، قال تعالی اولو کان آباؤہم لا یعقلون، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا وہ اپنے باپ داداؤں کی، آبا کی پیروی کریں گے، کرتے رہیں گے، اگرچہ ان کے آبا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو دین کے معاملے میں، اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں، پھر بھی
کیا وہ ان کی پیروی کرتے رہیں گے؟ یتبعونہم، مصنف اپنی اس عبارت سے اشارہ کر رہے ہیں فعل کی تقدیر کی طرف کہ یہاں فعل مقدر ہے، فعل مقدر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول وَلَوْ كَانَ یہ حال ہے اس فعل مقدر کے مفعول سے، یعنی ایتبعونہم، کیا یہ لوگ ان کی پیروی کریں گے، فی حال فرضہم، غیر عاقلین، ان کے غیر عاقل فرض کیے جانے کی صورت میں بھی، اس حال میں بھی یہ ان کی پیروی کیے جائیں گے، کریں گے کہ وہ دیوانے ہیں، غیر عاقل ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اور یہاں پر جو حمزہ ہے وہ حمزہ انکار کے لیے ہے، رد اور تعجب کے لیے ہے، انکار کے لیے ہے، مطلب یہ کہ مناسب و لائق نہیں ہے کہ یہ ان کی پیروی کریں، اپنے آبا کی پیروی کریں، اس حال میں کہ ان کے آبا نادان ہیں، کچھ بھی انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں، تو انہیں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ حمزہ انکار کے لیے ہے۔ وَلَا يَهْتَدُونَ إِلَى الْحَقِّ، اور ہدایت یافتہ نہ ہوں، وَالْحَمْزَةُ، اولو میں جو حمزہ ہے یہ انکار کے لیے ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ اس تمثیل کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ ان لوگوں کی حالت ان بے عقل جانوروں کی سی ہے جن کے گلے اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور بغیر سمجھے بوجھے ان کی صداؤں پر حرکت کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جانوروں کو پکارا جا رہا ہے جو فقط آواز سنتے ہیں مگر کچھ نہیں سمجھتے کہ کہنے والا ان سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الفاظ ایسے جامع استعمال فرمائے ہیں کہ یہ دونوں پہلو ان کے تحت آ جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مصنف کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ مثل الذین کفروا، صفت مثل کا معنی بیان کر رہے ہیں، ان کافروں کی صفت، حالت، کیفیت۔ مثل صفت الذین کفروا، ان کافروں کی حالت، ومن یدعوہم الی الہدی، اور اس کی حالت اور ان کی حالت جو ان کافروں کو ایمان و ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں، ان کی حالت۔ وَمَن يَدْعُوهُمْ، یہ جو مصنف کی طرف سے تفسیر ہے، یہ تفسیر کی ضرورت یوں پڑی کہ کافروں کی تمثیل، مثل الذین کفروا، کافروں کی تمثیل کس سے؟ کمثل الذی ینعق، کافروں کی تمثیل اس سے جو پکارتا ہے، الذی ینعق سے، سمجھ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہوتی، یہ تمثیل درست نہیں ہے، اس لیے مصنف نے معطوف علی المشبہ کی، معطوف علی المشبہ کی کہتے ہیں، یعنی انما مثل داعی
مقدر معنی لأجل اس کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے، لذالک وقدروا لأجل ذلك المضاف فی المشبہ و مشبہ بہ، اے مثل داء الذین کفروا کمثل الذی ینعق، کمثل الذی ینعق، بہرحال مثل یہاں صفت، کیفیت، حالت کے معنی میں ہے۔ کافروں اور ان کی جو ان کو ہدایت و ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پکارتا ہے، یعنی کو پکارتا ہے اس کو جو چیخو پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا، یعنی صرف آواز کو سنتا ہے، اس کا معنی اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ کفار نصیحت کے سننے کے سلسلے میں اور نصیحت میں تدبر نہ کرنے کے سلسلے میں بہائم کے مانند ہیں، جو صرف اپنے چرواہے کی آواز کو سنتے ہیں اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ سمن بکمن عمیٌ سے پہلے مصنف ہم مقدر مان رہے ہیں، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہم کی، وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، تو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، نصیحت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی اگر تم ایمان لا کر صرف خدائی قانون کے پیروکار بن چکے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، تو پھر وہ ساری چھوت چھات اور زمانے جاہلیت کی وہ ساری بندشیں اور پابندیاں توڑ ڈالو جو پنڈتوں، پروہتوں، ربیوں اور پادریوں نے، جوگیوں اور راہبوں نے اور تمہارے باپ دادا نے قائم کی تھی۔ جو کچھ خدا نے حرام کیا ہے اس سے تو ضرور بچو، مگر جن چیزوں کو خدا نے حلال کیا ہے انہیں بغیر کسی کراہت اور رکاوٹ کے کھاؤ پیو۔ اسی مضمون کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، جس نے وہی نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں اور اسی قبلہ کی طرف رخ کیا جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور ہمارے ذبیحے کو کھایا، وہ مسلمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے اور قبلے کی طرف رخ کرنے کے باوجود ایک شخص اس وقت تک اسلام میں پوری طرح جذب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں پچھلی جاہلیت کی پابندیوں کو توڑ نہ دے اور ان توہمات کی بندشوں سے آزاد نہ ہو جائے جو اہل جاہلیت نے قائم کر رکھی تھی، کیونکہ اس کا ان پابندیوں پر قائم رہنا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تک اس کی رگ و پے میں جاہلیت کا زہر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو۔ معاشی کہتے ہیں اللہ رب العزت کی اپنی اس کتاب میں غالباً عادت جاری ہے، کیا
کہ اہل مکہ کو عام طور سے یا ایھا الناس سے خطاب کرتے ہیں، اور اہل مدینہ کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بقول محشی کے اکثری ہے، عام طور سے اس کتاب میں ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، محشی یہ بتا رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کے اقوال سے رہنمائی حاصل کر کے مصنف یہ بات کہہ رہے ہیں، مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں، قاعدہ اکثری ہے۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، مگر کہیں پر بھی یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا تو ناس صرف مکہ کے لوگوں ہی کو شامل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، الذین آمنوا مومنین، مومن صرف مدینہ کے مومنوں کو ہی شامل نہیں، تو الفاظ عام ہیں، اعتبار لفظ کے عموم کا ہوگا، سبب کے خصوص کا نہیں، خطاب کے رخ کا اعتبار نہیں ہوگا کہ خطاب کا رخ کن کی طرف ہے، اس بات کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو وقتی چیز ہے، وقت سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو اعتبار رخ خطاب کا نہیں ہے کہ خطاب کا رخ کن کی طرف ہے، مخاطب کون ہے، بلکہ اعتبار لفظ کا ہے، یعنی لفظ کی عموم کا ہے۔ لفظ عام ہے تو لفظ عام ہے تو ظاہر سی بات ہے جو حکم ہوگا وہ حکم ہر اس شخص کے لیے ہوگا جو اس لفظ کا مصداق ہے، اس لفظ کا مصداق ہے جس پر وہ لفظ صادق آتا ہے، خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو، مدینہ کا رہنے والا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، کلوا من طیبات، اے حلالات لغوی معنی، کھاؤ ان حلال چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں، یعنی انہیں بے تکلف کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اس پر جو اس نے تمہارے لیے ان چیزوں کو حلال کیا، پاکیزہ بنایا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو، تو وہ تمام پاک چیزیں جسے اللہ نے حلال کیا ہے انہیں کھاؤ، اور باپ داداؤں کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کو توڑ ڈالو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، انما حصر کا لفظ ہے، اللہ نے بہائر، حام، صوائب، ان چیزوں کے کھانے کی پابندی تم پر عائد نہیں کی۔ اللہ نے تم پر ان چیزوں کو حرام نہیں فرمایا، ان چیزوں کے کھانے کی پابندی نہیں لگائی، اللہ نے تم پر ان چیزوں کے کھانے کی پابندی لگائی۔ تو یہاں پر حصر جو ہے وہ حصر اضافی ہے، بہائر، صوائب، حام وغیرہ کی طرف نظر کرتے ہوئے، یعنی ان چیزوں کو حرام نہیں کیا ہے، اللہ کی طرف سے ان چیزوں کے کھانے کی پابندی نہیں ہے، بلکہ جو باتیں آ رہی ہیں ان چیزوں کے کھانے کی اللہ کی طرف سے پابندی ہے۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ
میتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، میتہ مردار نہ کھاؤ، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، نہ کھاؤ، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اسے نہ کھاؤ۔ انما حرم علیکم المیتہ، تم پر اللہ نے جو پابندی لگائی ہے، اللہ نے تم پر جو حرام کیا ہے وہ مردار ہے۔ مردار کو تم پر حرام کیا ہے۔ مردار کو تم پر حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مردار کے کھانے کو تم پر حرام کیا ہے۔ اے عقلہ سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مضاف مقدر ہے، اس لیے کہ حرمت کا تعلق ذوات اور اعیان سے نہیں ہے، حرمت کا تعلق ذوات و اعیان سے نہیں ہے، اس لیے کہ احکام تو مکلف کے صفات میں سے ہیں، صفات میں سے ہیں، اس لیے یہاں پر مضاف مقدر ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ اے اکل المیتہ، اور اس لیے بھی کہ گفتگو کھانے کے بارے میں ہے۔ اذ الکلام فی، اس لیے کہ گفتگو کھانے کے بارے میں ہے۔ اسی طریقے سے بعد والی آیت میں بھی مضاف مقدر ہے۔ اب میتہ کون ہے، مردار کون ہے؟ وہی ہے ما لم تزک شرعاً، ہر وہ ذبیحہ مردار ہے، ہر وہ جانور مردار ہے جسے شرع کے مطابق ذبح نہیں کیا گیا، خواہ ذبح ہی نہیں کیا گیا، اپنے آپ مر گیا، یا یہ کہ ذبح تو کیا گیا ہے، شرع کے موافق ذبح نہیں کیا گیا۔ شرع کے موافق ذبح نہ کیے جانے کی بہت صورت ہے، جیسے ہمارے ہندوستان میں اوپر ہی کی طرف سے بجائے حل کی جانب کے گردن کی طرف سے کاٹ دیتے ہیں، تو یہ غیر شرعی ذبیحہ ہے۔ اسی طریقے سے حل کی طرف سے ہی اس کو ذبح کیا گیا مگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو یہ سب غیر شرعی ذبح ہے۔ اور میتہ وہ تمام ذبیحہ ہے یا وہ تمام جانور ہے جسے غیر شرعی طور پر ذبح کیا گیا۔ وہی ہے ما لم تزک شرعاً، میتہ وہ جانور ہے جسے غیر شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا، جسے شرع کے موافق ذبح نہیں کیا گیا۔ وَأُلْحِقَ بِهَا، اور میتہ ہی کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے، میتہ ہی کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے، کس کو؟ اس گوشت کو بھی جو زندہ جانور سے علیحدہ کیا گیا، حدیث کی وجہ سے جس کی حاکم نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے اور یہ بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق بھی ہے۔ میتہ ہی سے سنت کی وجہ سے لاحق کیا گیا ہے۔ ما ابین من ہے، اس گوشت کو بھی جو زندہ جانور سے علیحدہ کیا گیا، کاٹا گیا، تو وہ بھی میت ہی ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ وَخُصَّ مِنْہَا، اور میتہ سے خاص کیا گیا ہے تم پر اللہ نے میتہ کو، مرے ہوئے جانور کو حرام فرمایا ہے۔ تو میتہ کی تفسیر آپ سن چکے ہیں، البتہ اس میتہ سے خاص کیا گیا ہے مچھلی اور ٹڈی کو سنت کی وجہ سے۔
جیسا کہ حاکم نے، ابن ماجہ نے ابن عمر سے مرفوعاً روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لنا میتتان، دو میتہ ہمارے لیے حلال کیے گئے، ایک مچھلی اور دوسرے ٹڈی۔ اسی طریقے سے ودمان، اور دو دم بھی ہمارے لیے حلال کیے گئے، ایک کبد، دوسرے تحال، ایک جگر اور دوسرے تحال تلی جس کو بولتے ہیں۔ وبہ اخذ الائمۃ الاربعہ، اور اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے قبول کیا ہے کہ یہ دونوں ٹڈی اور مچھلی ہمارے لیے، جس حدیث میں حکم یہ ہے کہ یہ دونوں ہمارے لیے حلال کیے گئے، اسی طریقے سے دو دم یعنی تحال اور کبد ہمارے لیے حلال کیے گئے۔ اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے قبول کیا ہے اور جمہور نے قبول کیا ہے، اور حدیث من قبیل المشہور، اور یہ حدیث مشہور ہے، جمہور نے اسے قبول کیا ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ یہ آپ پیش کر رہے ہیں حدیث ہے اور یہ آیت تو مطلقاً میتہ کے حرام ہونے کو یہ آیت بتا رہی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، تو یہ آیت تو اس بات کو بتا رہی ہے کہ مطلقاً میتہ حرام ہے، یعنی میتہ کا کھانا حرام ہے، تو پھر مچھلی اور ٹڈی کا کھانا بھی حرام ہوگا۔ آگے دم کا لفظ آ رہا ہے، تو آگے آیت میں دم کا لفظ کہ دم بھی مطلقاً حرام ہے، مگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جگر اور تلی کا کھانا حرام ہے، آپ کہتے ہیں کہ مچھلی اور ٹڈی کا کھانا حرام ہے حدیث کی وجہ سے، تو یہ تو کتاب پر زیادتی ہوئی حدیث کی وجہ سے۔ اس کا جواب محشی دیتے ہیں کہ ہاں، سنت سے زیادتی ہے کتاب پر، مگر یہ خبر مشہور ہے، جمہور فقہا نے اس خبر کو قبول کیا ہے، ائمہ اربعہ نے اس خبر کو قبول کیا ہے، اور یہ خبر قبول کیا ہے، اور یہ خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور سے کتاب پر زیادتی ہے، تو کہتے ہیں والحدیث من قبیل المشہور، یہ حدیث جو ابھی آپ کو سنائی گئی یہ خبر مشہور کے قبیل سے ہے، اسی وجہ سے زیادتی جائز ہے کتاب پر، سمجھ رہے ہیں، اور خبر مشہور سے کتاب پر زیادتی جائز ہے ہمارے علماء کے یہاں۔ وخص منہا، اور میتہ سے سمک، مچھلی اور ٹڈی کو خاص کیا گیا ہے، تو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ہے، دم میتہ پر معطوف ہے، اللہ نے تم پر حرام کی میتہ کو یعنی میتہ کے کھانے کو، والدم اور دم کو یعنی دم کے خون کے کھانے کو، یہاں پر بھی مضاف مقدر ہوگا کیونکہ گفتگو کھانے میں چل رہی ہے۔ گفتگو کس میں چل رہی ہے؟ کھانے میں گفتگو چل رہی ہے۔ والدم ای المسفوح، مگر دم سے یہاں پر مراد ہے دم مسفوح، دم سے مراد ہے۔ اب رہی ہے کہ اگر کہیں گے مسفوح تو یہ تو مطلق کو مقید کرنا ہوا، تو جواب یہ ہے کہ یہ دم سے مراد دم مسفوح، یعنی اللہ نے جو حرام کیا ہے دم مسفوح، دم سائل کو حرام کیا ہے، غیر مسفوح کو حرام نہیں کیا ہے۔ سوال وہی ہوگا کہ یہ زیادتی ہے، جواب نہیں، کیونکہ یہاں پر مطلق ہے، حادثہ ایک ہے، حکم ایک ہے، یہاں مطلق ہے، مگر ایک حادثہ اور ایک حکم میں سورہ انعام میں مقید ہے کیا دمن مسفوحاً، سورہ انعام میں مقید ہے، سمجھ رہے ہیں، دمن مسفوحاً کا لفظ سورہ
انعام میں ہے، تو یہ ہماری طرف سے مطلق کی تقیید نہیں ہے، بلکہ اس جگہ مطلق ہے، دوسری جگہ مقید ہے، تو اور حادثہ بھی ایک ہے، حکم بھی ایک ہے، تو ظاہر سی بات ہے مطلق مقید پر محمول ہوگا۔ تو اللہ نے جو حرام کی ہے، میتہ کو حرام کی ہے، اور دم یعنی دم مسفوح کو، دم سائل کو حرام فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ انعام میں ہے، او دمن مسفوحن۔ ولحم الخنزیر، یہ بھی میتہ ہی پر معطوف ہے، اور اللہ نے حرام کیا تم پر لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت۔ دیکھ چکے ہیں کہ عقل یہاں بھی مقدر ہے۔ اب خنزیر کا گوشت کو بیان میں خاص کیا گیا، اس لیے کہ کھانے میں وہی بڑا مقصود ہے، تو گوشت کے علاوہ ہڈی وغیرہ اسی کے تابع ہے، یعنی وہ بھی حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے تم پر حرام کیا نمبر 1 میتہ کو، نمبر 2 دم کو، نمبر 3 لحم خنزیر کو، نمبر 4 وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اللہ نے اس کو بھی حرام فرمایا۔ ما اہل بہ لغیر اللہ یعنی ما ذبح للاصنام، ان جانوروں کے گوشت کو کھانا بھی اللہ نے تم پر حرام فرمایا جن جانوروں کو بتوں کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ اور وما اہل بہ لغیر اللہ کی یہ تفسیر ما ذبح للاصنام، یہی مجاہد کا قول ہے، ضحاک کا قول ہے، قتادہ کا قول ہے کہ یہاں پر وما اہل بہ لغیر اللہ سے مراد ما ذبح للاصنام ہے، اے ذبح علی اسم غیرہ، یعنی ہر وہ جانور، اس کے حاصل معنی کو مفسر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا، اس کا کھانا بھی اللہ نے تم پر حرام فرمایا ہے۔ اہل یہ احلال سے مشتق ہے، اور احلال کہتے ہیں آواز بلند کرنے کو، والاحلال رفع الصوت، اور احلال کہتے ہیں آواز بلند کرنے کو، وَكَانُوا يَرْفَعُونَهُ عِنْدَ الذَّبْحِ لِآلِهَتِهِمْ۔ مشرکین عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب جانوروں کو اپنے معبودوں کے لیے ذبح کرتے تھے تو ذبح کرتے وقت آواز بلند کرتے تھے، اور احلال کے معنی ہے آواز بلند کرنا، اسی کی وجہ سے یہ لفظ لایا گیا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر اس جانور کے گوشت کو اللہ نے تم پر حرام فرمایا جسے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے، یعنی جس جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے ذبح کے وقت، اس کے گوشت کو بھی اللہ نے تم پر حرام فرمایا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پوری آیت کا ترجمہ ایک ساتھ۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، میتہ، خون سے الدم، اور سور کے گوشت لحم الخنزیر سے پرہیز کرو۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو، فمن اضطر، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان حرام کردہ چیزوں میں سے کوئی چیز کھا لے، بغیر اس کے غیر باغ ولا عاد، یہ ہمارے مذہب حنفی کے مطابق ترجمہ ہے، بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، ولا عاد فلا اثم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں حرام چیزوں کے استعمال کرنے کی فمن اضطر،
اس آیت میں حرام چیزوں کے استعمال کرنے کی اجازت 3 شرطوں کے ساتھ دی گئی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ واقعی اضطراری حالت ہو، فمن اضطر، اضطراری حالت ہو، مجبوری کی حالت ہو، مثلاً بھوک یا پیاس سے جان پر بن گئی ہو، خواہ 3 دن پورے ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو، اور اس حالت میں حرام چیز کے سوا اور کوئی چیز میسر نہ ہو۔ دوسری شرط، دوسرے یہ کہ اللہ کے قانون توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہ ہو، غیر باغن، باغی چاہت، قانون شکنی کی چاہت دل میں نہ ہو، نہ چاہتے ہوئے کھایا، مجبوری کی وجہ سے صرف کھایا، چاہ کر کے نہیں کھایا۔ دوسرے یہ کہ خدا کے قانون توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہ ہو۔ تیسرے یہ ولا عاد، کہ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ کیونکہ ان کا کھانا ضرورتاً ثابت ہوا ہے، ان کے کھانے کی اجازت ضرورت کی وجہ سے ملی ہے، اور جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ ضرورت بھر ہی ثابت ہوتی ہے۔ تیسرے یہ کہ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، مثلاً حرام چیز کے چند لقمے یا چند قطرے یا چند گھونٹ اگر جان بچا سکتے ہوں تو ان سے زیادہ اس چیز کا استعمال نہ ہونے پائے۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ اس آیت میں حرام چیز کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں مصنف کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور مصنف کی گفتگو میں ان کا اپنا مذہب بھی آپ کو جھلکے گا، لیکن ہمارا جو مذہب ہے یعنی احناف کا جو مذہب ہے اسے ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ فمن اضطر ای الجأتہ الضرورہ الی اکل شیء مما ذکر، ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو، یعنی ضرورت مذکورہ چیزوں میں سے کسی چیز کے کھانے کی طرف مجبور کرے، فَأَكَلَهُ، پھر وہ اس چیز کو کھائے۔ فَأَكَلَهُ یہ فا عطف کے لیے ہے، اور اکل کا معطوف استر من استر میں جو استر ہے اس کے اوپر یہ معطوف ہے۔ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جملہ معطوف ہے استر پر سیاق کی دلالت سے، کہ ضرورت جسے مجبور کرے مذکورہ چیزوں میں سے کسی چیز کے کھانے کی طرف، پھر وہ اسے کھا لے، غیر باغن۔ اب یہاں سے جو تفسیر شروع ہو رہی مصنف کے مذہب پر، ضرورت مجبور کرے کسی ان میں سے حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کے کھانے کی طرف، پھر وہ حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو کھا لے، غیر باغین، در حالے کہ وہ باغی اسلام نہ ہو، باغی مسلمین نہ ہو۔ یہ امام شافعی کے مذہب پر ترجمہ کر رہے ہیں۔ غیر باغن اے خارج علی المسلمین، مسلمانوں کے خلاف خروج نہ کیا ہو، تب وہ ان مذکورہ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو مجبوری کی حالت میں کھا سکتا ہے، جبکہ وہ خروج کرنے والا نہ ہو، باغی نہ ہو۔ اگر باغی ہے تو ایسے شخص کے لیے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو مجبوری کی حالت میں بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مفسر کی تفسیر ہے ان کے اپنے مذہب یعنی امام شافعی کے مذہب پر۔
کہتے ہیں غیر باغن اے خارجن علی المسلمین، در حال کہ وہ مسلمانوں کے خلاف خروج کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ ہی ان کے خلاف متعدن علیہم، تعدی کرنے والا ہو، ڈکیتی وغیرہ کے ذریعے سے، فلا اسم ہے، سن چکے آپ، فلا اسم علیہ، تو فمن اضطر فلا اسم علیہ، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے، یہ ہمارے مذہب پہ ترجمہ کرو، بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، فلا اسم ہے علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، کس میں؟ اس کے کھا لینے میں، ان اللہ غفور، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، کس کو؟ اللہ معاف کرنے والا ہے اپنے اولیاء کو، مجبور لوگوں کو، رحیم، مہربان ہے فرما بردار پر، مہربان ہے، سمجھ رہے ہیں، فرما بردار پر ہے، سو یہ تفسیر بھی، یہ لفظ بھی ان کے اپنے مذہب پر ہے، اس وجہ سے کہ ان کو، اولیاء کو اور فرما برداروں کو اس میں وسعت عطا فرمائی، اور باغی اور عادی خارج ہے، باغی اور عادی خارج ہے، ان کے لیے اجازت نہیں ہے، وہذا علی مذہب الشافعی۔ انہی کے ساتھ باغی اور عادی کے ساتھ ہر نافرمان، ہر شخص جو اپنے سفر میں، یعنی جس کا سفر معصیت ہے، اور سفر معصیت میں مجبوری کی حالت اگر آ گئی، تو امام شافعی کا مذہب یہ کہ اس کے لیے بھی ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو مصنف کہتے ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ، یعنی باغی اور عادی کے ساتھ، ہر وہ شخص بھی لاحق ہے جو اپنے سفر میں نافرمان ہے، جس کا سفر معصیت ہے، جیسے کہ بھاگنے والا غلام، اور جیسے کہ زبردستی بلا اجازت کے چنگی اور ٹیکس وصول کرنے والا، فلا یحل لہم اکل شیء من ذلک، تو ایسے لوگوں کے لیے جن کا بھی ذکر کیے مصنف، ان لوگوں کے لیے ذکر کردہ چیزوں میں سے کسی کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لیں۔ کرم، مہربانی کہ مصنف کریم علیہ الشافعی، اسی پر امام شافعی ہے، یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ تم الدرس۔